السلام علیکم دوستو، بریکنگ نیوز ود معظم فخر میں خوش آمدید۔ جناب عمران خان صاحب کو جو توشہ خانہ 2 کیس میں سزا ہوئی ہے، اس کے حوالے سے 2 بڑے ہی امپورٹنٹ انکشافات سامنے آئے ہیں، جس میں یہ جو فیصلہ سنانے کے موقع پر ہونے والی جو گفتگو ہے عمران خان صاحب کی اپنے وکلاء کے ساتھ، اپنی اہلیہ کے ساتھ اور جج صاحب کے ساتھ ہونے والا مکالمہ، اور پھر یہ جو سزا عمران خان صاحب کو توشہ خانہ 2 کے تحت سنائی گئی ہے، اس سزا پر عمل درآمد کب ہوگا، اس کے حوالے سے بھی بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن سامنے آئی ہے، جو کہ میرے خیال میں آپ کو یہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل یہ جو دونوں اطلاعات ہیں وہ آپ کے سامنے میں شیئر کرتا ہوں۔ توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت کے موقع پر ہوا کچھ ایسے ہے کہ جب یہ جو جج صاحب تھے خصوصی عدالت کے جناب شاہ رخ ارجمن صاحب، یہ عدالت پہنچے تو کیس کے مرکزی ملزم یعنی عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ محترمہ بشرا بی بی صاحبہ کو یہاں پر پیش ہونا تھا۔ جیسے ہی عدالت سجتی ہے، جج صاحب وہاں پر آتے ہیں تو سب سے پہلے عمران خان کو طلب کیا جاتا ہے عدالت کے روبرو۔ عمران خان صاحب جب آتے ہیں تو عدالت میں آتے ساتھ ہی ان کا جو پہلا مطالبہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ میری بیوی بشرا بی بی کدھر ہے، اس کو بھی یہاں پر لایا جائے۔ جب وہ آ جاتی ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ، عمران خان صاحب بشرا بی بی کے ساتھ کچھ دیر کے لیے صلاح و مشورہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ جج صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کرنے کا اعلان کرتے ہیں، اور عمران خان صاحب اور بشرا بی بی عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کرتے ہوئے پچھلی نشستوں پر جا کر یعنی جو احاطہ عدالت ہے اس کی لاسٹ وال کے قریب دونوں جو ہیں وہ کرسیاں لے جا کر وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں اور خسر پھسر شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ عمران خان صاحب آلدو وہ کارروائی میں موجود رہے تھے، لیکن وہ کمرہ عدالت میں ہی موجود رہے، کمرہ عدالت سے باہر نہیں گئے۔ اب چونکہ عمران خان صاحب نے کارروائی کے بائیکاٹ کا اعلان کیا، لیکن اسی دوران عمران خان صاحب کے وکیل وہ اندر آئے، اور عمران خان صاحب کے جو وکیل صاحب ہیں انہوں نے نہ صرف کارروائی میں حصہ لیا بلکہ انہوں نے اپنی حاضری بھی جج صاحب کے پاس لگوا دی، اور عمران خان کے وکیل کی حاضری لگنے کا مطلب یہ تھا کہ کارروائی کا بائیکاٹ عمران خان کی طرف سے نہیں کیا گیا۔ عمران خان کے وکیل جس نے حاضری لگائی ان کا نام ارشد تبریز بتایا جاتا ہے، اور حاضری لگانے کے بعد ان کی جو پروسیکیوشن کے وکیل تھے انہوں نے بھی حاضری لگا دی۔ تو جیسے ہی دونوں وکلاء وہاں پر آئے تو جج صاحب نے کارروائی کا آغاز کرتے ہوئے جو ہے وہ عمران خان صاحب اور ان کے جو پروسیکیوشن کے وکلاء ہیں ان کے سامنے جو اپنا فیصلہ ہے وہ سنانا شروع کر دیا۔ اس دوران دونوں میاں بیوی یعنی عمران خان صاحب اور بشرا بی بی وہ پیچھے بیٹھ کر اپنی سزا سنتے رہے۔ فیصلہ سنانے کے بعد جج صاحب تو چلے گئے، لیکن اس کے بعد عمران خان اور محترمہ بشرا بی بی صاحبہ یہ اپنے وکیل سے الجھ پڑے، اور دونوں نے اپنے وکیل کے اوپر یعنی ارشد تبریز صاحب کے اوپر شدید برہمی کا جو ہے اظہار کیا۔ عمران خان نے جو ہے ارشد تبریز اس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم یہاں کیوں آئے ہو، تمہیں یہاں پر نہیں آنا چاہیے تھا، اور اگر آ گئے تھے تو تمہیں اپنی حاضری نہیں لگوانا چاہیے تھی۔ عمران خان کا یہ موقف تھا کہ چونکہ انہوں نے کارروائی کا بائیکاٹ کر دیا تھا اور انہوں نے جج کو بتا دیا تھا کہ ہم اس کارروائی کا بائیکاٹ کرنے جا رہے ہیں، تو عمران خان کا یہ ماننا تھا کہ کارروائی کا بائیکاٹ کیے جانے کے بعد جج صاحب نے جو ہے وہ فیصلہ نہیں سنانا تھا۔ اس پر وکیل صاحب کا یہ ماننا تھا کہ جب ایسے کیسز کا فیصلہ سنایا جاتا ہے تو وکلاء کی حاضری ضروری ہوتی ہے، لہٰذا میں حاضر ہو گیا تھا، اور یہ جو میری عدم حاضری یا میری طرف سے آپ کی طرف سے فیصلے کا بائیکاٹ کرنا یہ جج صاحب کو فیصلہ سنانے سے نہیں روکتا۔ لیکن عمران خان صاحب نے نہ صرف جو ہے وہ اپنے وکیل کے ساتھ الجھے بلکہ وکیل کے ساتھ انہوں نے سخت زبان کا استعمال بھی
جاری کیا, اور یہی وہ موقع تھا جس کا ذکر محترمہ علیمہ خان نے اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پولیس نے الزام عائد کیا انہوں نے کہ پولیس جو کہ کمرہ عدالت میں موجود تھی انہوں نے عمران خان اور بشرا بی بی کو مس ہینڈل کیا. انہوں نے یہ الزام عائد کیا کہ پولیس عمران خان اور بشرا بی بی کو تقریباً گھسیٹتے ہوئے عدالت سے باہر لے کے گئی تاکہ عمران خان اپنے وکیل سلمان صفدر کے ذریعے کوئی جو پیغام ہے وہ باہر نہ بھجوا سکیں, لیکن عمران خان سلمان صفدر کے ذریعے اپنا پیغام باہر بھجوانے میں کامیاب ہو گئے, اور انہوں نے سہیل آفریدی کو کہا ہے کہ وہ اسٹریٹ ایجیٹیشن کے لیے تیاری کرے, اور اب پاکستان تحریک انصاف کو اسٹریٹ ایجیٹیشن کی طرف جانا ہے. یہ ان کا پیغام بذریعہ سلمان صفدر آیا ہے سامنے. اب چونکہ عمران خان صاحب کو 2 الزامات کے تحت اور بشرا بی بی کو بھی انہی 2 الزامات کے تحت مجموعی طور پر 17 سال کی سزا سنائی گئی ہے. ایک شک کے تحت 10 سال اور دوسرے الزام کے تحت 7 سال کی سزا سنائی گئی ہے. اب آلریڈی چونکہ عمران خان صاحب 190 ملین پاؤنڈز کیس کے اندر بھی سزا یافتہ ہیں اور محترمہ بشرا بی بی بھی سزا یافتہ ہیں, اور اصولی طور پر یہ بات ایسے ہی مانی جاتی ہے کہ یہ جو سزائیں ہیں یہ ایک ساتھ ہی شروع ہوتی ہیں, اور جیسے ہی ان کی جو 190 ملین پاؤنڈز کیس کی سزا کے ساتھ اس کیس کی سزا کو بھی شمار کیا جائے گا. لیکن حکومت کی طرف سے یہ دعویٰ سامنے آیا ہے کہ توشہ خانہ 2 کیس کی سزا 190 ملین پاؤنڈز کیس کی سزا کی مدت ختم ہونے کے بعد شروع ہوگی. یہ بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے جو کہ سامنے آیا ہے. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات جناب عطا تاڑر صاحب نے اس بات کا انکشاف کیا ہے. انہوں نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں عطا تاڑر صاحب نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ توشہ خانہ 2 کی سزا 190 ملین پاؤنڈز کیس کی سزا کی مدت ختم ہونے کے بعد شروع ہوگی. عطا تاڑر کا کہنا تھا کہ فراڈ کے تحت تحائف کی قیمت کم لگوائی گئی, فیصلہ انصاف پر مبنی ہے, اور یہ جو سزا ہے یہ انفیکٹ عمران خان کو ڈاکومنٹس اور شہادتوں کی بنیاد کے اوپر ملی ہے. اس کے اندر جو ہے نا یہ پہلا کیس ہے بقول ان کے جہاں پر واضح شواہد اور گواہیوں کی بنیاد کے اوپر عمران خان صاحب کو سزا دی گئی ہے. اب یہ جو ان کی طرف سے انکشاف ہے کہ جناب ایک مدت ختم ہوگی تو دوسری جو سزا ہے وہ شروع ہوگی, یہ میرے نزدیک تو میں کوئی قانونی ماہر نہیں ہوں لیکن جو میرے علم میں ہے اس کے مطابق تو یہ جو کیسز کی سزا ہے اگر جو میکسیمم سزا ہے وہی جو ہے وہ کنسیڈر کی جاتی ہے اور باقی جو سزائیں ہیں اسی مدت کے اندر کمپلیٹ کر دی جاتی ہیں. اب مجموعی طور پر عمران خان صاحب کو 190 ملین پاؤنڈز کیس کے اندر بھی سزا ہوئی ہے, اور یہ جو توشہ خانہ 2 کیس ہے اس میں بھی ان کو سزا ہوئی ہے. یہ جو 190 ملین پاؤنڈز کیس تھا یہاں پر ان کو 14 سال کی سزا ہے, اور یہ جو دوسرا کیس ہے اس میں 10 اور 7 2 الگ الگ, یعنی 10 سال کی مدت کے اندر ہی یہ جو 7 سال کی سزا ہے یہ بھی پوری ہو جائے گی. تو امکان میرے نزدیک تو یہی بنتا ہے کہ 14 سال کی سزا اگر وہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ سے برقرار رہتی ہے تو عمران خان صاحب مجموعی طور پر 14 سال کی سزا کاٹ کے رہا ہو جائیں گے. لیکن عطا تاڑر صاحب نے یہ ایک نیا جو ہے وہ نقطہ اٹھایا ہے, نیا شگوفہ چھوڑا انہوں نے کہ جناب 14 سال کی سزا پوری ہونے کے بعد یہ جو 10 سال یا 17 سال کی سزا ہے یہ ایگزیکیوٹ ہوگی. تو دیکھنا یہ ہے کہ قانونی ماہرین اس کے اوپر کیا کہتے ہیں. البتہ جو کیس ہے اس کی سماعت کے دوران جو کچھ ہوا وہ بھی اپنے طور پر ایک عجیب و غریب واقعہ ہے کہ جناب عمران خان اور بشرا بی بی عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کرتے ہیں. عمران خان کے وکیل آتے ہیں, عمران خان سے پوچھے بغیر جناب وہ جا کے رجسٹر میں اپنی حاضری لگاتے ہیں, ان کے بعد پروسیکیوشن والے بھی حاضری لگاتے ہیں اور جج صاحب فیصلہ سنا کر جناب ٹاٹا گڈ بائی کر کے چلے جاتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کہ جو یہ کیس ہے اس کی اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں کب دائر ہوتی ہے اور ان کی جو پہلی اپیلیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود ہیں وہ کب سنی جاتی ہیں, کیونکہ معاملہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی جا کر سیٹل ہوگا. ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.